السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں غزال، میرے ساتھ ہیں عبدالستار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سما پوڈ کاسٹ۔ عید آنے والی ہے اور عید کا آپ کو پتہ ہے، ہمیں بچپن سے ہی بتایا گیا کہ عید کا جو دن ہوتا ہے وہ خوشیوں کا دن ہوتا ہے، سب کا مل بیٹھ کر خوشیاں منانے کا دل ہوتا ہے۔ لیکن عید کے دن بھی ماتم منایا جا رہا ہوتا ہے، اور یہ ماتم کون مناتا ہے؟ سیاستدان۔ مطلب عید کے دن بھی ان کو سکون نہیں ہوتا، کسی نے کسی پہ کیچڑ اچھالنا ہے، کسی نے اپنی پالیٹکس کرنی ہے۔ بریک تو لینی نہیں ہے نا یار، خدا کا خوف کیا کرو، عید کے دن تو ذرا بریک لے لیا کرو، سانس لیا کرو، خوشیاں منایا کرو۔ اب میں اس پہ کیا بولوں، اس پہ صحیح تو ہمارے یہ ستار خان صاحب بتائیں گے نا، تو ستار صاحب ٹیک اٹ اوے۔ یار یہ ایک مجھے کوئی بتانے کی ضرورت ہے، ہر ایک مذہب میں، ہر ایک کلچر میں کوئی نہ کوئی دن ہوتے ہیں جس دن میں وہ سارے کا سارا قبیلہ، قوم، معاشرہ، لوگ، وہ ایک خوشی کا تہوار ہوتا ہے۔ عید بھی خوشی کا تہوار ہے، تو اس میں عید منانے دو یار۔ مطلب کہ ہمارا جو چھما ہے اس کے پاس ٹکا بھی نہ ہو، وہ بھی کوشش کرے گا کہ عید کا دن خوشی سے گزر جائے، یا عید کے جو دن ہے سٹریسز چھوڑ کے وہ خوشی کے دن گزار لے۔ یہ پولیٹیشین کو، ہمارا جو پولیٹیشین ہے اس کو سیاسی بیانات داغنے کی عادت پڑ چکی ہوئی ہے ہر جگہ۔ یہ عید کا موقع بھی نہیں دیکھتا، عید سے کچھ دن پہلے، عید کے دن 2 3 4 دن ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ کچھ 6 7 8 دن کی چھٹی نہیں لے سکتے۔ ایکس پاکستان لیو نہیں جیسے کہتے ہیں، لینی چھٹیوں پہ چاہیے، چلا گیا۔ لینی چاہیے۔ چھٹیوں پہ کس پہ چلا گیا؟ سیاسی بیانات دینے سے ہاتھ روک لیں۔ اوپر سے ہم میڈیا بھی عجیب و غریب ہے، بالکل صحیح بات ہمیں ہے۔ بھی پڑی ہوتی ہے کہ اس دن بھی جب یہ خوشی کا دن ہوتا ہے، مذہبی طور پہ خوشی کا تہوار ہوتا ہے، اس دن ہم میڈیا والوں کو بھی پرابلم ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں سے ان سیاستدانوں کا سیاسی بیان آ جائے۔ اور بھی پورے کے پورا 12 مہینے ان کے سیاسی بیانات چل رہے ہوتے ہیں۔ ذرا آپ بھی ذرا بریک لے لو نا ذرا۔ کیسے؟ میڈیا والوں کو کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں، میڈیا والوں کو۔ ہاں، میں کہا مجھے بریک لینے کا کہے گا تو پوڈ کاسٹ کیسے ہوگا؟ پوڈ کاسٹ ہماری محبتوں سے، محبتوں سے پوڈ کاسٹ کس نے کیا محبتوں سے پوڈ دل کاسٹ کی باتیں کریں گے نا جیسے آج کر رہے ہیں ہم۔ پوڈ کاسٹ کانٹینٹ سے ہوتا ہے، سبسٹینس کے ساتھ ہوتا ہے، محبت کے ساتھ کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں، وہ تم کر لیا کرو۔ پوڈ کاسٹ محبت سے نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ سیاسی بیانات کا یہ ملک بن چکا ہوا ہے پاکستان۔ سیاستدان کو ایک پرابلم ہے کہ جس دن وہ کوئی سیاسی بیان نہ دے تو شاید اس کا کھانا ہضم نہیں ہوگا، ایسے ہی ہے۔ شاید وہ گھر میں برتن توڑنا شروع کر دے، بیوی بچوں کے ساتھ لڑنا شروع کر دے، اپنے دوستوں کے ساتھ لڑنا شروع کر دے۔ کیوں؟ آج کوئی سیاسی بیان نہیں دیا میں نے۔ جب وہ سیاسی بیان دیتا تو اسے تسلی ہوتی، ٹھنڈ ہے نہیں، جی میں کہتا ٹھنڈ پہ گئی، ٹھنڈ پہ گئی، یہ حال ہوتا ہے۔ اب پوری دنیا میں جہاں دنیا بہت آگے جا چکی ہوئی ہے، وہاں سیاستدانوں کو یہ بیماری، یہ مرض لاحق نہیں ہے۔ وہ بھائی سیاسی بیانات کا کوئی وقت ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، جب پتہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی یہاں پہ سیاسی بیان کی ضرورت تھی۔ ہمارے ہاں تو عید کا موقع نہیں چھوڑتے، نہ دن دیکھا نہ رات، نہ کوئی موقع۔ وہاں عید کی پیجو نماز ہوئی، عید کی نماز ہم لوگ دکھائیں گے میڈیا والے، یہ صدر ہے، یہ فلانی جگہ پہ عید کی نماز ادا کر رہا ہے، یہ وزیر اعظم ہے، یہ فلانی جگہ عید کی نماز ادا کر رہا ہے، یہ گورنر ہے، یہ وزیر اعلیٰ ہے، یہ منسٹر ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ اپوزیشن لیڈر ہے، اس نے فلانی جگہ نماز ادا کی۔ اس کے بعد گلے ملتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے سب کچھ بات۔ اس کے بعد جو بیان آتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کا خیال رکھیں گے، اتنا بڑا جھوٹ یہ عید والے دن ضرور بولنا ہوتا ہے۔ مینڈیٹری ہوتا ہے ہم میرے خیال اپنے سے۔ لوگوں کا خیال رکھیں گے، عید کی خوشیوں میں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ وہ بھی عید کی خوشی میں کوئی ساتھ نہیں ہوتا، میں سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اگر عید کی خوشیوں میں واقعی یہ ساتھ ہوں تو جس طریقے سے عید منانی چاہیے، ان کو پھر اس طرح سے عید منانی چاہیے۔ بالکل اس طرح سے عید نہیں مناتے، انہوں نے اپنے رپڑ چل رہے ہوندے نے، پھڈے چل رہے ہوندے نے۔ خدائی قسم ایسے لگتا ہے جیسے جنگ عظیم ہوتی ہے۔ پاکستان میں جتنا میرا کیریئر ہو گیا، میں نے اس کیریئر میں دیکھا ہے کہ سیاستدانوں کے سیاسی بیانات کی جنگ عظیم پاکستان میں لگی ہوئی ہے، جو ختم ہی نہیں ہو رہی، ختم ہوگی بھی نہیں، یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ بیماری جو ہے، یہ مرض جو ہے نا، یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے پر ڈے 6 بیانات تھے، اب گریجولی یہ ہوا ایک دن میں 100 بیانات آتے ہیں۔ لوگوں کو چین ہی نہیں ہوتا، اس نے کیا کہا، اس کا جواب اس نے کیا دیا، اس کا جواب اس نے کیا دیا، اس کا جواب کیا دیا۔ سارا دن میں لوگوں کے پاس کام ہی کوئی نہیں رہ گیا۔ لگتا یہ پوری دی پوری قوم، پورے کا پورا پاکستان رہنے والے لوگ ویلے ہو گئے، ماں سوائے اس کے ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے کہ جی نواز شریف نے کیا کہا ہے،
یہ عمران خان کا بیان کیا آیا, وہ زرداری صاحب کیا کہہ رہے ہیں جی, وہ شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں, وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. خدا کی قسم یہ قوم کو بھی عجیب و غریب بے چینی لگ گئی. ان کو اگر ہم پروفیشنل پھپھیوں کا لقب دے دیں تو یار پھوپھیوں کی بات جو ہے نا وہ اس طرح سے ہے کہ اگر رشتے میں جائے نا تو پھوپھی ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جس کو کم از کم میں مس کرتا ہوں. پھوپھی بڑا قریبی رشتہ ہوتا ہے. یہ آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے, آپ کے منہ سے پھوپھی نکل گیا. اچھا جی. ایک کو ہم پھوپھو کہتے ہیں, وہ سیاست میں ہے, وہ کبھی کاف لیگ میں ہوتی ہے, کبھی پیپل پارٹی میں آتی ہے, کبھی پی ٹی آئی میں چلی جاتی ہے, آج کل کسی اور جماعت میں. اس کو ہم پھوپھو کہتے ہیں. وہ انفارمیشن اور براڈ کاسٹنگ کی منسٹر بھی رہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اس کو پھوپھو کہتے ہیں. اگر وہ پھوپھو کا آپ ذکر کرتے ہیں تو پھر ساری اسی طرح کی پھوپھو پھوپھیاں ہیں. مرد پھوپھو پھوپھیاں مرد جو ہوتے ہیں, مرد سیاستدان, ان کا بھی یہی ہوتا ہے. یہ اگر خدا نہ خواستہ اگر ملے نا, اگر ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان کو جس کے وہ قریب ہے اس وقت فار دا ٹائم بینگ جسے کہتے ہیں, یہ گلے ملتے ہیں نا, گلے ملتے بھی یہ کہیں گے اینو باہر نہیں آن دینا, وہ کہیں گا اینو باہر نہیں جان دینا. میرے خیال میں یہی کرتے ہوں گے, کیونکہ جب اوڑھنا بچھونا آپ کا ایک چیز بن جائے تو پھر آپ اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتے, آپ اسی میں رہنے کے عادی ہو جاتے. لیکن پھر سردار صاحب ان کی ایسے کچھ ویڈیوز بھی تو وائرل ہوتی ہیں جہاں پہ یہ لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ اسمبلیز میں میڈیا پہ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہوتے ہیں, اونچی اونچی بول رہے ہوتے ہیں, آوازیں کس رہے ہوتے ہیں, اور بعد میں ایسی کوئی ویڈیو لیک ہو جاتی ہے جہاں پہ یہ سارے جو ایک دوسرے کے مخالفین ہوتے ہیں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں, کھانا پینا کر رہے ہوتے ہیں, مذاق کر رہے ہوتے ہیں. یار یہ دور کی بات چھوڑو پرے, میں کو 5-6 چینل بکتا آ چکا ہوں. میں شو طرح کا کرتا تھا, ٹاک شو میں کم کرتا ہوں, لیکن کسی کے ٹاک شو میں چلا جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو جب کسی کے ٹاک شو میں جاتا تھا تو وہاں نون لیگ کا پی ٹی آئی کا وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹکا کے ٹھا ٹھا ہو رہی ہے, اور جو ہی شو ختم ہوا نون لیگ اور پی ٹی آئی والا دونوں مجھے کہتے تھے خان صاحب آؤ کہ تھے کافی پیئے. جب مجھے یہ میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں, جب مجھے کافی پلانے لے جاتے تھے کہیں پر تو آپس میں ایسے وہ ہوتے تھے کہ میں ان کو کہتا تھا, میں کہو بھائی یہاں کوئی بندہ اگر کوئی دیکھ لے جو شو میں تم لوگ کرتے رہے ہو, جو ٹاک شو میں آپس میں تم لوگوں نے کیا ہے, یہاں پہ دیکھ لے جس طرح سے ہم لوگ کافی پی رہے ہیں, جس طرح سے تم لوگ آپس میں لگے ہو, خدا کی قسم اٹا مارنے شروع کر دیں لوگ. بنتا ہے کہ یار یہ ٹی وی بھی ہم نے دیکھا کہ ایسے لگا کہ بس اب یہ ان کے ہاتھ میں کوئی چھری آ گئی, چاقو آ گیا, کوئی اسلحہ آ گیا تو چلا دیں گے ایک دوسرے کے اوپر. یہاں دیکھیں کیفے میں بیٹھے ہیں, ریسٹورینٹ میں بیٹھے, گپے مار رہے ہیں, لطیفے سنا رہے ہیں, کہکے لگا رہے ہیں, ایک دوسرے کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مار رہے ہیں. تو جو لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں نا, انہوں نے آپ کو ٹی وی پہ دیکھا ہوتا ہے, بھڑتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے. بالکل. وہ جب آپ کو اس حالت میں دیکھتے تو ان کی کیا حالت ہوگی. تو یہ ان کا روزمرہ کا رہا ہے. اب اگر ڈرامہ بھی کرنا ہے آپ نے, کوئی فلم کرنی ہے آپ نے, اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کے بغیر آپ کا چارہ نہیں ہے, اور آپ کو بھی پتہ ہے سیاستدان بیوقوف نہیں ہوتا, ایک غزال اپنے بات ذہن نہیں, بالکل بالکل. اگر کوئی یہ کہے کہ سیاستدان بیوقوف ہے تو مجھے اس پہ ہنسی آتی ہے کہ یہ بیوقوف ہے. ہم منافق اور ایکٹر کہہ سکتے ہو, آپ بیوقوف نہیں کہہ سکتے. جیسے ہمارے ہاں 2 بڑی مثالیں, نواز شریف کے بارے میں ایک زمانے میں کہا جاتا تھا بیوقوف ہے, میری ہنسی نکل جاتی تھی. بعد میں نے کہا یہ کیسا بیوقوف سیاستدان ہے جو 3 مرتبہ اس ملک کا وزیر اعظم لگ گیا. اس کے بعد لوگوں نے عمران خان کا کہنا شروع کر دیا بیوقوف ہے. وہ میں کہا اس نے لوگوں کو بیوقوف کر دیا, اس نے لوگوں کو پاگل کر دیا. وہ خود کیسے بیوقوف پاگل ہو سکتا ہے؟ جو خود بیوقوف پاگل ہوتا ہے وہ دوسرے کو پاگل بیوقوف نہیں کر سکتا. بالکل. تو یہ ہمارے اندازے بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں, یہ سائیکالوجی سمجھتے ہیں لوگوں کی, انسانی نفسیات جو ہوتی ہیں اس کو سمجھتے ہیں, اور ان سے کھیلنا جانتے ہیں, ان کے ساتھ کھیلنا. تمہیں بھی تیرا بھی بڑا دل کرتا ہے غزال کہ تو بھی کھیلے, لیکن تجھے ابھی کھیلنا نہیں آیا, اس لیے تو اوائڈ کر رہا ہے. موقع نہیں مل رہا مجھے. تو فی الحال تو نیٹ پریکٹس کرنا. نہیں, کیا کرے گا؟ ڈائریکٹ انتظار. وہ انتظار تو نیٹ پریکٹس نہیں کرے گا. نہیں, وہ آج کل دوست مان نہیں رہے نا, اکیلا کیا انتظار ہوتا ہے بھائی, جس میں آپ کو کسی نے انتظار میں بٹھا دیا ہو اس کو انتظار کہتے ہیں. اس میں تو آپ نے لوگوں کو انتظار میں بٹھانا ہے, اس کے لیے آپ کو نیٹ پریکٹس کرنی پڑے گی. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اسے پتہ ہے کہ یہ میرے سیاسی بیان کا انتظار کر رہا ہے. واقعی یہ ہوتا ہے. بالکل. لوگوں کی حالت دیکھ لو, لوگ عید والے دن بھی نا, ہم پہلے تو ہم نے کہا کہ پولیٹیشین آپس میں عید ملتا ہے تو وہ کیسی بات کرتا ہے. یہاں جب لوگ آپس میں عید ملتے ہیں تو ایک دوسرے کا حال بعد میں پوچھتے ہیں, پہلے یہ پوچھتے ہیں
وہ پھر جا رہا کہ نہیں جا رہا, وہ پھر آ رہا کہ نہیں آ رہا. اب ہم جیسا بندہ کسی جگہ پہ جائے, میں ملنے کے لیے گیا ہوں کہ اگلا بندہ مجھے ملنے آیا, ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں پوچھنا چاہیے. میں جب پوچھتا ہوں کہ بچوں کا کیا حال ہے, پہلا سوال مجھ سے کیا کرے گا, وہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, وہ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. میں کہا جی وہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, وہ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا, مجھے نہیں پتا, میں جا رہا ہوں. میں کہ تیری حالت یہ ہے کہ تجھے میں بچوں کا تیرے پوچھ رہا ہوں اور تجھے ان سیاستدانوں کی اور سیاست کی پڑی ہوئی ہے. یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی ویسے ہو گئے, لوگ بھی ویسے ہو گئے. وہ بھائی آپ نے اپنی خوشی منانی ہے, عید منانی ہے, آپ ٹکا کے منائیں. پیسے جیب میں ہیں کہ نہیں ہیں, بکرا آپ نے کیا کہ نہیں کیا, ویڑا کیا کہ نہیں کیا, دمبا کیا کہ نہیں کیا آپ نے, اس کو چھوڑو پرے. عید آپ نے منگانی خوشی سے منائیں. اگر سیاستدانوں کے بیانات پہ آپ چلے گئے نا تو عید خوشی سے نہیں منا سکتے. نہیں منا سکتے. ستار صاحب مجھے یہ بتائیں, جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ بڑی زیادہ چیزیں افیکٹ ہو جاتی ہیں, تو اسے مجھے بتائیں کہ سیاستدانوں کی پرسنل لائف کتنی افیکٹ ہوتی ہیں, ان کی جو سیاست والی بیماری جو ان کو لگ جاتی ہے ان سے افیکٹ ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ سیاستدان کبھی برے حالات میں نہ جائے. ریسنٹ پاسٹ کی بات کرتے ہیں اور حالیہ بات کرتے ہیں. ریسنٹ پاسٹ میں آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کو کیا تھا, حکومت اس سے چھینی جا رہی تھی. اس بیچارے کو ڈسکوالیفائی کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے. اور جو کیس تھا بہت ہی کمزور کیس تھا جس پہ اس کو ڈسکوالیفائی کیا. اس کے بعد اس کو چلتا کیا. اس کے بعد الیکشن آئے, الیکشن میں اس کے مخالف جیت گئے, وہ ہار گیا. اس طرح سے ہوا. اور اس کے بعد کیا ہوا عمران خان کا دیکھ لو. ویسے بیچارے کو میں خیال سال ہو گیا, 10 11 12 مہینے تو ہو گئے ہوں گے اندر ہوئے. ہاں اتنا ہو گیا. ہاں اب عمران خان 10 مہینے سے 11 مہینے سے اندر ہے. جب نواز شریف اندر تھا, اس کی حکومت جا رہی تھی, تو عمران خان بڑی بڑکے مارتا تھا. آج عمران خان خود بیچارہ اندر ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ کسی وقت میں کسی وقت نکل جاؤں, بیل ہو جائے. تو یہ سیاستدانوں پہ اچھے برے دن آتے رہتے ہیں, ان کو اس میں سے گزرنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ سیاستدان کے اوپر 24 کے 24 گھنٹے وہ بڑے اس کے شاندار قسم کے ہوں. 24 گھنٹے میں 16 گھنٹے شاندار ہو سکتے ہیں, باقی 8 گھنٹے جو ہے نا مصیبت کے بھی ہو سکتے ہیں. جب یہ نیب پڑتی ہے پیچھے, جب یہ ایف آئی اے پڑتی ہے پیچھے, جب یہ طاقتور ہلکے اسٹیبلشمنٹ پیچھے پڑتی ہے, تو دوڑیں کس کی لگتی ہیں؟ اسی سیاستدان کی تو جو ٹارگٹ ہوا ہوتا ہے. ان دوڑوں کے ساتھ ساتھ پرسنل اپنی لائف میں ریلیشن شپس کو کیسے مینٹین رکھتے ہیں؟ یار ریلیشن شپ جہاں پہ لے جاتے ہیں نا, اس جگہ تک لے کے نہیں جانا چاہیے. جب آپ بعد میں ملو تو لوگوں کو ایک اس کو ڈائجسٹ کرنا مشکل ہو جائے. بالکل. مثال کے طور پہ ریسنٹلی ہوا کہ عمران خان ہو یا پی ٹی آئی ہو, مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا گیا. 2014 میں اسلام آباد میں تھا, تو جتنے بھی چینل تھے میں نے اسلام آباد میں بکتائے جی. تو ان کے جو دھرنا تھا, ہفتے میں 1-2 دن میں ضرور جاتا تھا. اس دھرنے میں کیا تھا, یہ عمران خان آیا کنٹینر پہ, لوگ آئے, تقریریں ہو رہی ہیں, تو پبلک ڈیمانڈ کیا ہوتی تھی؟ ڈیزل. ہاں. یہ پبلک ڈیمانڈ جو ہوتی تھی نا, نمبر 1 وہ نواز شریف نہیں تھا, وہ زرداری نہیں تھا, وہ ڈیزل تھا. اور ڈیزل کس کو کہتے تھے؟ مولانا فضل الرحمان کو. اب یہ پبلک کی طرف سے آتی تھی. پھر عمران مسکراتے ہوئے کہتا تھا آ رہا ہوں میں ڈیزل کی طرف آ رہا ہوں. بھئی اس طرح سے تو آپ کرتے تھے. مجھے اس وقت بھی یہ چیز پسند نہیں آتی تھی کہ آپ جس طرح سے تذلیل کر رہے ہو. آپ کی مخالفت ہے, مخالفت آپ نبھائیں. مخالفت کیا تذلیل کرے بغیر مخالفت نہیں نبھائی جا سکتی. آپ کے میرے اختلافات ہو جائیں تو کیا ہم ایک دوسرے کی تذلیل کرنا شروع کر دیں؟ یہ نہیں ہوتا, یہ دنیا نہیں مانتی. پاکستان میں یہی ہوتا ہے کہ آپس میں اختلافات ہو جائیں تو تذلیل کریں, بےعزتی کریں, بدتمیزی کریں, بدتہذیبی کریں. ہمارا یہ طریقہ ہے, ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. ایک دوسرے کو گالی گلوچ کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. تو اس کے بعد کیا ہوا ہے, کتنا عرصہ ہم دیکھتے رہے. اس کے بعد کیا ہوا, ایسے کر کے مولانا فضل الرحمان تھوڑی دیر کے لیے بدلے ہیں, تو وہ پی ٹی آئی والے اس کے گھر جا کے جفیاں باندھے. بالکل. اب وہ جفیاں ڈالنے جب میں دیکھتا ہوں, اور وہ 2014 سے 2024 کا جو 10 سال کا پیریڈ ہے جس میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ وہ کچھ ہوا کہ کانوں کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے. اب یہ اچانک آپ بدل جاتے ہیں.
اچانک ہی سب کچھ ہو جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کچھ ایکسٹینٹ تک مت جایا کرو کہ اس کے بعد جب آپ آپس میں ملتے ہو تو میرے جیسے بندے کی بھی ہنسی نکل جائے. تو سر صاحب اس منافقت کو ہم کیا نام دیں؟ یہ منافقت ہی رہے گا, اس کو کوئی نام نہیں دیا جا سیاست سکتا. کا دے دیتے ہیں, سیاست سیاست میں کا دے دیتے ہیں. ایک منافقت ہوتی ہے کہ ہم لوگ جھوٹ کو ہم نے اپنے اندر سمو لیا ہے. ہمارے ڈی این اے میں, ہمارے خون میں جھوٹ جا چکا ہوا ہے. جھوٹ ہی اس ملک میں چل سکتا ہے, سچ نہیں چل سکتا. سچ چلا کے دکھاؤ, 2 سیکنڈ کے لیے نہیں چلے گا. سب سیاستدانوں کو پتا ہے, الف سے لے کے بڑی اے تک, اے سے لے کے زیڈ تک, ہر ایک سیاستدان کو پتا ہے کہ اس ملک میں جھوٹ نے بکنا ہے. بالکل. وہ جھوٹ بیچتا ہے. کسی کا چورن بک جاتا ہے, کسی کا چورن نہیں بکتا. جھوٹ ہر کوئی بولتا ہے, بڑھا چڑھا کے ٹکا کے جھوٹ بولتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ اس سوسائٹی, اس معاشرے میں لوگوں میں جھوٹ نے چلنا ہے. کوئی سچے بندے کو لے کے آؤ, خدا کی قسم 2 سیکنڈ نہیں اسٹے کر سکے گا. اسے ہم نہیں بگا دینا ہے کیونکہ وہ سچا بندہ ہوگا. ہمیں سچ کی عادت ہی نہیں, ہم تو جھوٹ کے سن کے نا, جھوٹ پہ ہماری پختگی آ گئی ہے. ہم جھوٹ کو ہی سچ سمجھتے ہیں. اگر پہلے دن سے چل رہا ہوتا نا کہ یہ جھوٹ ہے, یہ سچ ہے, تو ہمیں تمیز تو ہوتی نا جھوٹ اور سچ کی. ہم نے اب جھوٹ کو ہی سچ سمجھ لیا. تو یہ مسئلہ کیا شعور کا ہے؟ شعور ہمارے یہاں نہیں. یہ بالکل ایک ہماری غلط فہمی ہے کہ ہمیں سیاسی شعور آ گیا. تو کیسے سیاسی شعور آیا ہے, کہاں پر آیا؟ 7 والا ہم سایہ ملک ہے انڈیا, وہاں پہ. کیوں؟ وہ سیاست کو بہت زیادہ ہم سے بہتر جانتے ہیں. ڈیموکریسی وہاں پر, جمہوریت وہاں پر بڑے عرصے کی قائم ہے. الیکشن بار بار وہ دیکھتے ہیں, ہر طرح کا دیکھتے ہیں. وہ ایکسٹریم پہ بھی جاتے ہیں. اس مرتبہ کیا ہوا؟ 447 سیٹوں کا ٹارگٹ تھا نریندر مودی بی جے پی کا, بالکل ایسے ہی. 241 پہ آ گئے ہیں وہ. یہ شعور ہوتا ہے کہ وہی انڈینز, وہی ہندو جو نریندر مودی کو یہاں تک لایا تھا, وہی اس کو واپس رد لے کر گئے, رہے ہیں. ایک خاص جگہ پہ واپس لے گئے. اس کو شعور کہتے ہیں. تو پاکستان میں کس طرح شعور ہے؟ پاکستان میں شعور, جب تک ڈیموکریسی, جمہوریت یہاں پہ نہ چلے گی, ہم ڈکٹیٹر ہیں. ہمیں ڈکٹیٹرشپ پسند ہے, لوگوں کو بھی ڈکٹیٹرشپ پسند ہے. لوگوں کو اپنے لیڈر کی صورت میں ایک ڈکٹیٹر چاہیے, جمہوریت کا نہیں. جمہوریت کا ہمارے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے سرے سے. وہ اہم ہی لوگوں کو دکھانے کے لیے, فیشن کے طور پر, وہ فیس سیونگ کے لیے ہم لوگ جمہوریت یہ کرتے ہیں. ہمارا سیاستدان بھی ڈکٹیٹر ہے, پریکٹیکلی وہ ڈکٹیٹر ہے. چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے عمران خان ہو, یہ ڈکٹیٹر ہیں. یہ کہتے ہیں بس ہمارا فائنل اتھارٹی ہماری ہونی چاہیے. نواز شریف جو کہتا ہے میں واپس آنا صدر کے طور پر, وہ آ جاتا ہے. عمران خان اندر بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے کہ بیرسٹر صاحب جو ہے نا وہ چیئرمین ہوں گے پی ٹی آئی کے. بیرسٹر کا کوئی وجود ہی نہیں ہے سیاسی طور پہ. بالکل 22-23 مہینے پہلے اس کا وجود ہی نہیں تھا اس بندے کا. آپ اس کو پریزیڈنٹ, کیوں؟ ڈکٹیٹر ہیں. یہاں نواز شریف بھی ڈکٹیٹر ہے, عمران خان بھی ڈکٹیٹر ہے. یہ ڈکٹیٹر کو ہم پسند کرتے ہیں. ہماری پسند جو ہے عوامی سطح پر بھی ایک ڈکٹیٹر کی ہے. جمہوریت کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. جمہوریت کا ان لوگوں کے ساتھ تعلق, کیونکہ پہلے دن سے ان کو جمہوریت سکھا دی گئی. ہمارے ہاں تو جمہوریت کے نام پہ جو الیکشن ہوئے تھے وہ 71 میں ہوئے تھے. پہلا الیکشن جیسے الیکشن کرتے ہیں. اب اندازہ کرو 1947 میں ہم آزاد ہوئے, 1971 میں پہلا الیکشن ہمیں ملا تھا. اس سے پہلے کیا تھا؟ ایک بنگال میں نہیں الیکشن کرا دیا, ایک ادھر کرا دیا, ایک ادھر کرا دیا. اب تم دیکھو کہ سور وردی صاحب ایک ہمارے وزیر اعظم تھے, 6 وزیر اعظم تھا یہ فیلڈ مارشل ایوب خان کے آنے سے پہلے. اس سے پہلے 7 وزیر اعظم گزرے, وہ 6 تھا. اس کو لایا کون تھا؟ سکندر مرزا, جنرل سکندر مرزا اور جنرل ایوب خان. اور بعد میں اس کو غدار کس نے ڈکلیئر کیا؟ سکندر مرزا نے اور جنرل ایوب خان نے. بھائی جس کو تم خود لاتے ہو بنگالی تھا بیچارہ, جمہوریت کا تھا, ڈیموکریسی اس میں تھی, بنگال اس کے ساتھ تھا, ایسٹ پاکستان اس کے ساتھ تھا. سور وردی یار ہمارا وزیر اعظم گزرا ہے یار. اگر وہ بیچارے کو آپ نے لگا ہی دیا, اس پہ مہربانی کر ہی دی, تو بعد میں شیخ مجیب الرحمان جو تھا, وہ جو پہلا جو ایک یونائٹڈ فرنٹ بنا تھا نا, تمام کی تمام اپوزیشن پارٹی ایک پلیٹ فارم پہ آ چکی تھی کہ یار انہوں نے مذاق بنایا ہوا. پوائنٹ ان کا ویلڈ تھا, یار انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے, یہ آپس میں مل بیٹھتے ہیں, الیکشن کرواتے نہیں, وزیر اعظم نامزد کر دیتے ہیں. یہ لیاقت علی خان سے لے کر آخری
جو نون صاحب آپ کے فرسٹ کزن تھے کون تھے؟ فرسٹ کزن تھے میرے. یہ پوڈ کاسٹ میں نا نئے نئے انکشافات ہوتے ہیں میرے ساتھ، جتنا مجھے بھی نہیں پتا ہوتا. اور نون صاحب آخری وزیر اعظم تھے ایوب خان کے آنے سے پہلے. اب یہ وزیر اعظم کیسے بنتے تھے؟ میں پاورفل ہوں، میں طاقتور ہوں، تو میں نے اپنا بندہ پلان کر دیا. انڈیا میں الیکشن ہو رہے ہیں، الیکشن سے وزیر اعظم بن رہا ہے، پردھان منتری بن رہا ہے. پاکستان میں کیا ہو رہا Pick and ہے؟ choose. آپ کی میری پسند ہے اور آپ میں پاورفل ہے، ہم نے لگا دیا. 7 وزیر اعظم اس طرح سے آئے پاکستان کے، شروع کے 1947 سے لے کے 1958 تک. اس کے بعد 71 میں پہلی دفعہ ہوا اس ملک نے 2 سیاستدان دیکھے. ایک کا نام شیخ مجیب الرحمان تھا جو مشرقی پاکستان میں تھا، دوسرے کا نام ذوالفقار علی بھٹو تھا جو مغربی پاکستان میں تھا. یہ 2 سیاستدان پہلی دفعہ اس ملک کو نصیب ہوئے. یہ 2 سیاسی جماعتیں، عوامی لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی، یہ پہلی دفعہ نصیب ہوئی کہ یہ کوئی ڈرائنگ روم کی سیاست نہیں کرتی تھی، یہ سڑک پہ آن فیلڈ اس پہ آیا کرتے تھے. آپس کے اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن سیاستدان یہ 2 ہی پاکستان کو ملے. اس کے بعد ہم ترس کے سیاستدان کو دیکھنے کے، اس کے بعد ہم شیخ ترس گئے. مجیب الرحمان مشرقی پاکستان میں، ذوالفقار علی بھٹو مغربی مغربی. پاکستان. اس کے بعد سیاستدان، جسے سیاستدان کہتے ہیں نا، اسٹیچر ہوتا ہے، وہ پاکستان کو نہیں ملا، آج تک نہیں ملا. وہ فردر ڈیٹیریوریشن نہیں ہوتی، گرتی ہوئی صورتحال اور گر گئی اور گر گئی. سیاستدانوں میں بھی ہماری صورتحال ایسی رہی کہ ڈے بائی ڈے جو بھی سیاستدان اس کے بعد آیا، جو حکمران آیا، وہ پہلے سے گیا گزرا تھا. لیکن ستار صاحب، اس سچویشن کو بہتر کرنے کا ایک ہی حل ہے، وہ جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا، ہم نے بھی، وہ ہے سیاسی شعور آ جائے لوگوں میں. شعور جب تک نہیں آئے گا تب تک یہ معاملہ حل نہیں ہونے والا. تو اس سے پہلے کہ یہ آئے گا نہیں، یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے میں اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کے دوں آپ کے کہ پاکستان میں سیاسی شعور کبھی نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا. کبھی نہیں آئے چلیں، گا. میں تو جس طرح کے حالات ہم امید کر کے امید اور دعا کرتا ہوں کہ آ جائے. اب جاتے جاتے ستار صاحب، جیسے کہ آپ کو بھی پتہ ہے اور آپ سب کو میں بتا دوں کہ ہمارے یہ عید سے پہلے آخری ہمارے یہ پوڈ کاسٹ کی ایپیسوڈ ہے. تو جاتے جاتے اس عید کے موقع پر جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، جتنے بھی سیاستدان اگر آپ کو دیکھ رہے ہیں، کچھ چھوٹا سا پیغام ان کے لیے. سیاستدان کو میں کچھ نہیں کہوں گا، کچھ بھی نہیں کہنا، مرضی کریں. اتنا کچھ کہہ دیا. لوگوں میں صرف یہ کہوں گا کہ لوگوں، جو معاشرہ پاکستان کا معاشرہ ہے، جو 24 کے 24 گھنٹے ایک مظلومیت کی حالت میں رہتا ہے، جو کہہ رہا ہوتا ہے میں مظلوم ہوں، وہ بھائی مظلوم کیوں ہوتا ہے بندہ؟ ضروری نہیں کہ ظالم کے ظلم کی وجہ سے مظلوم ہوا ہو، وہ اپنی حماقتوں سے بھی مظلوم ہو سکتا ہے، اور اپنی سوچ سے بھی. آپ نے جب یہ کرنا، پوری کی پوری دنیا کی جو قومیں اوپر گئی ہیں نا، ملک اوپر گئے ہیں، وہ مظلوم نہیں بنے. ہمیں مظلوم بننے کا بڑا شوق ہے. منٹ بعد آیا تھا میرے ساتھ زیادتی ہوگی، او ہو میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ. جب ہم یہ رونا پیٹنا چھوڑیں گے، لوگوں کی سطح پہ بات کر رہا ہوں، سیاستدانوں کی سطح پہ بات نہیں کر رہا ہوں، ہم یہ رونا پیٹنا چھوڑیں گے، اس کو پیچھے تیاگ دے دیں گے، ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیں گے، تب سیاسی شعور آنا شروع ہوگا. جب سیاسی شعور آ جائے گا، پورے وثوق کے ساتھ اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کے دے رہا ہوں، نواز شریف، زرداری، عمران خان کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکیں گے. اگر شعور آ گیا اس قوم میں، وہ کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکیں گے. ایم پی ایم این اے حکومت بنانا تو بہت دور کی بات ہے. بہت دور کی بات. اگر شعور آ گیا، یہ شعور کیا پسند اور ناپسند پہ لٹکی ہوئی قوم ہے، یا پسند اور ناپسند کی بس پہ لٹکی ہوئی یہ قوم ہے، اور اس سے نکلنا پڑے گا آگے. تو خیر، جیسے کہ ستار صاحب نے کہا، یار اپنی پسند ناپسند، اپنے اس کی سارے بائسز سے نکلو، سیلف پٹی سے نکلو، تھوڑا اویئرنیس لاؤ، شعور لاؤ. اور باقی عید آنے والی ہے، میرے اور ستار خان کی طرف سے آپ کو ڈھیر ساری عید مبارک. جیسا کہ میں نے آپ سے پچھلی عید پہ بھی گزارش کی تھی کہ اس عید بھی آپ اپنی خوشیوں میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو انکلوڈ کریں. دیر از اے لاٹ آف پیپل ان آر سوسائٹی جو کہ بڑی زیادہ مشکلات سے گزر رہے ہیں. تو اگر آپ اتنا سا بھی کسی کو دے سکتے ہیں نا، دیں، کیونکہ اگر آپ کا جو بہت تھوڑا ہے نا آپ کے لیے، وہ کسی کے لیے بہت زیادہ ہو سکتا ہے. باقی بس عید کے مزے اڑائیں. مجھے اور ستار خان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی عید کے بعد. اللہ حافظ.